بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ کریں گے زا کا مخرج۔ زا شدت کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے سامنے والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ کون سا حروف ادا ہوتا ہے؟ زا۔ یہ شدت کے ساتھ، جس طرح سانپ کی آواز ہوتی ہے نا ہلکی ہلکی، اس طرح ہم نے پڑھنا ہے۔ زا زا۔ اگر ہم لوگ زا کے ساتھ الف کو لگا کے پڑھیں گے نا، حمزہ کو یعنی، تو ہمارا یہ جو بھی مخرج ہے اس کے ساتھ آپ الف کو لگا کے پڑھیں گے تو آپ لوگ کا مخرج صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ کیسے؟ حمزہ زبر زا از، حمزہ زبر زا از، حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از، از از، وہاں سے آواز آنی چاہیے زا کی۔ حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از، از۔ اس کے بعد الف کے اوپر اگر زبر زیر یا پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو حمزہ بھی کہہ سکتے ہیں، الف بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ زبر زا از، حمزہ زبر زا از۔ زا اور سین جو ہے ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے سین کا مخرج۔ زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے سامنے والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا زا اور سین ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ سین، سین، سیٹی نہیں آنی چاہیے سین میں۔ سین، اس کو بھی ہم حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، اس اس، سین، سین، سیٹی والی آواز بالکل بھی نہیں آنی چاہیے۔ سین، سین، زا، سین، دونوں میں ایک ہی طریقے کا، کیونکہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، دونوں میں فرق تو واضح ہوگا لیکن مخرج ایک ہی ہے کیونکہ ایک ہی جگہ سے۔ زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے سامنے والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ سین، آگے آ جاتا ہے زا، اور سین ایک ہی ہے تو ان کو ایک ہی طرح ادا کریں گے۔ آگے آ جاتا ہے شین۔ زبان کے درمیان والا حصہ جب اوپر کے مقابل تالو سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو پیچھے جیم کا مخرج کروایا گیا تھا، جیم اور شین سیم مخرج ہیں، ان کا مخرج سیم ہے۔ زبان کے درمیان والا حصہ جب اوپر کے بالمقابل تالو سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ شین، شین، تالو جس طرح آپ لوگ کو بتایا تھا بالکل زبان کے درمیان ہم نے شین کے ساتھ لگانا ہے۔ شین، شین، حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، اش اش، حمزہ زبر جیم اج، جیم میں کلکلا ہوگا۔ حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج، اش اش۔ آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس صاد۔ صاد میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے، صاد ہمیشہ موٹا اور پر پڑا جاتا ہے، پر پڑے جانے والا حروف ہے یہ۔ زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے سامنے والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ صاد، صاد، صاد پر یعنی موٹا پڑا جاتا ہے۔ صاد، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ زیادہ پریکٹس کریں گے پھر یہ موٹا ہوگا آپ لوگوں کا۔ صاد،
صاد، اس میں آپ لوگوں نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، اس میں صاد ہونٹوں کو بالکل پراپر جس طرح آپ لوگ سمپلی ہونٹ ہیں ویسے ہی رکھنے ہیں، صرف ہم نے اندر سے گول کرنا ہے. صاد، اس، اس، اس اگر حمزہ کے ساتھ کریں. زا، زا اور سین جیسے کہ بتایا تھا ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. از، اس، از، از حمزہ کے ساتھ پریکٹس کریں، اچھے سے آپ لوگوں کا نکل آئے گا. آگے صاد، صاد پر اور موٹا پڑھا جاتا ہے، موٹا اور پر پڑھے جانے والا حروف ہے یہ. اس، اس یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے. کون سے حروف میں سے ہے؟ یہ قواعد ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو کروائے جائیں گے. حروف مستعالیہ میں سے ہے، یعنی پر اور موٹے پڑھے جانے کو حروف مستعالیہ کہتے ہیں. صاد، صاد اور ضاد اور صاد یہ دونوں حروف ہیں جو پر موٹے پڑھے جاتے ہیں. اب، اس دونوں موٹے ہی پڑھے جائیں گے. زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے سامنے والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے. صاد ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. سب اس کی اچھے سے حمزہ کے ساتھ پریکٹس کریں. حمزہ زبر صاد، اس، حمزہ زیر صاد، اس، حمزہ پیش صاد، اس، اس، اس. صاد، صاد آگے آ جاتا ہے. ضاد، زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داروں سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے. اوپر کی 5 داریں کون سی ہیں؟ جو اوپر والے دانتوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. داڑیں، زبان کی کروٹ یعنی ان کا گول ہونا. کروٹ جب لیتے ہیں نا ہم لوگ بھی، یہ وہ والی کروٹ ہے. زبان کی کروٹ یعنی ہافا، زبان کی ہافا کروٹ جب اوپر کی 5 داروں سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ لوگ کو سامنے نظر آ رہا ہے، بالکل آپ لوگ کو اسی طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے، مارک بھی کیا ہوا ہے، سب یہ چیک کر لینا ہے. ضاد یہ بھی پر اور موٹا پڑھے جانے والا حروف ہے. ضاد، ضاد زبان کا ہافا کروٹ جب دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 داروں سے ملے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے. دائیں یا بائیں دونوں طرف، یا اندر آ گیا، ایک دائیں بھی لگ سکتا ہے بائیں بھی لگ سکتا ہے. ضاد، ضاد اگر آپ لوگوں کا ضاد نکلتا ہے اور مخرج بالکل ٹھیک ہے، دائیں یا بائیں دونوں طرف نکل رہا ہے ضاد، تو وہ بھی ٹھیک ہوگا. ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں، ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں. دائیں اور بائیں ہم لوگوں نے دھیان رکھنا ہے، دائیں بھی دائیں لگے یا بائیں لگے، دونوں میں سے ایک طرف لگے. ضاد داڑیں کون سی ہیں؟ جیسے کہ مارک کر کے دکھایا جا رہا ہے. ضاد ان کے اوپر نمبرنگ بھی ہوئی ہے، کون سی 5 داریں. ضاد تمام داروں کا مجموعہ ادراس ہے، داروں کا مجموعہ جو ہے ادراس ہے. سب لوگوں نے یہ بھی ذہن نشین کر لینا ہے. ضاد زبان جب کروٹ لے رہی ہے، چیک کریں سب، زبان جب کروٹ لے رہی ہے 5 داروں پہ ٹچ ہونا چاہیے. جب اوپر کی 5 داروں سے زبان کی کروٹ یا ہافا لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے. ضاد، ضاد آپ لوگوں نے جتنے بھی پیچھے مخارج آپ لوگوں کو ریویژن کروائے گئے ہیں، اچھے سے آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں نے ان کو بار بار پڑھنا ہے. یہ اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے، لیکن محنت میں عظمت ہے. محنت کریں گے، کوشش کریں گے، پھر ہی آپ لوگ اس کو سیکھ سکیں گے. جس طرح کہ آپ لوگوں کو فرسٹ ویڈیو میں بتایا گیا، مخارج قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے قرآن کو پڑھنا اور قواعد بھی اپلائی کرنے ہیں. مخارج آپ لوگ کی ادائیگی ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو قواعد بھی کروا دیے جائیں گے. دوبارہ سے پڑھتے ہیں. ضاد حمزہ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. حمزہ زبر ضاد اب، حمزہ زیر ضاد اض، حمزہ پیش ضاد اض، اب اذ اض. ضاد میں لاسٹ میں جب حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں ضاد میں آواز بند ہو جاتی ہے. اب اذ اض زبان کا ہافا یا کروٹ دائیں یا بائیں
یہ دائیں بائیں دونوں زبان ایک زبان دونوں جگہ نہیں لگ سکتی، ایک ہی جگہ لگے گی، یا دائیں لگے یا بائیں لگے. ضاد بھی ٹھیک ہے، ضاد بھی ٹھیک ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جو مخارج آپ لوگ کو بتایا گیا ہے زبان کی کروٹ حافہ جب اوپر کی 5 داروں سے لگے تو یہ حروف ادا ہو. تو یہ آپ لوگوں کا یہاں پہ لگنا چاہیے. امید ہے آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.